نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بزرگوں اور دوستوں، بچے جو ہے بہت بڑی امانت ہوتے ہیں. ان سے آپ پوچھیے جن کو اللہ نے اولاد نہیں دیا ہے، لیکن جن کو اولاد دیا ہے میرے بھائی، وہ اولاد کا حق ادا نہیں کرتے ہیں. بڑھاپا میں جب اولاد نافرمانی کرتی ہے اور ماں باپ کا حق مارتی ہے تو روتے پھرتے ہیں کہ میری اولاد میری بات نہیں مانتی ہے. اولاد کا حق یہ ہے کہ آدمی نیک بیوی کا انتخاب کرے. اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کو اچھا نام رکھے. اولاد کا حق یہ ہے کہ جب بچہ بولنے لگے تو اس کو کلمہ سکھایا جائے، اس کو دینی تعلیم تربیت کا نظام دیا جائے. اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کو دینی ماحول دیا جائے، اس کی تربیت دینی اعتبار سے کیا جائے اور اس بچے کو اللہ سے جوڑا جائے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ کے پیچھے ہوتا ہے، ماں باپ آگے ہوتے ہیں، لیکن وہی بچہ جب 15 سال کا ہوتا ہے تو ماں باپ بچے آگے اور ماں باپ پیچھے اور وہ بچے پھر پوری زندگی میں کبھی پکڑ میں نہیں آتے ہیں. اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد پر نگاہ رکھیں. دنیا کے پڑھائی پر، دنیا کے مال و متاع پر آدمی جو ہے دھیان کم دے، زیادہ اولاد کی تربیت پر دھیان دے. آج جو ہے اولاد کو بگاڑنے والے اس کے باپ ہیں، اس کی ماں ہے. ماں جو ہے، باپ اگر ڈانٹتا ہے تو ماں فوراً جو ہے آنکھ دکھانے لگتی ہے. تو باپ بیٹا کو لگتا ہے کہ ماں میری دوست ہے، میرا باپ ہی ظالم ہے جو ہم کو مار رہا ہے، چاہے ہم کو تنبیہ کر رہا ہے یا ہم کو ڈانٹ رہا ہے. اس لیے برائے مہربانی ان ماؤں سے میں درخواست کرتا ہوں جو محبت سمجھتی ہیں کہ یہ محبت میں کر رہی ہوں، آپ محبت نہیں کر رہی ہیں، اس بچے کو باغی بنا رہی ہیں. جب باپ کا احترام نہیں کرے گا تو ماں کا احترام کرے گا؟ کبھی کر نہیں سکتا ہے. جو بچہ اللہ کو نہیں پہچانے گا، نبی کو نہیں پہچانے گا تو اپنے ماں باپ کا حق کیا ادا کرے گا؟ وہی اولاد جو ہے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، جس کو اللہ سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے، نبی کی زندگی سامنے ہے، جنت جہنم سامنے ہے، پلسرات سامنے ہے. وہی اولاد جو ہے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. اس لیے ان ماؤں سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ پہلا مدرسہ ماں کا گود ہوتا ہے اور آپ کو بہت عرصہ اللہ نے دیا ہے کہ اولاد کی تربیت ماں کے ذمے ہے. ماں جو ہے اولاد کی تربیت کرتی ہے. اب ماں جو ہے نماز کے لیے کھڑی ہوئی، چھوٹی سی بچی ہے، بڑا سا دوپٹہ لے کے بغل میں کھڑی ہو جاتی ہے، ماں کے ساتھ رکوع کر رہی ہے، ماں کے ساتھ سجدہ کر رہی ہے. تو اور ماں جب ہاتھ اٹھاتی ہے دعا مانگنے کے لیے تو بچی بھی ہاتھ اٹھاتی ہے دعا مانگنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کے کہتے ہیں دیکھو جی دیکھو یہ معصوم بچی کیا کر رہی ہے. مجھ کو نہ اللہ جانے، نہ نبی جانے، نہ قرآن جانے، نہ نماز جانے، لیکن ماں جیسے کر رہی ہے ویسے بچی بھی کر رہی ہے. اس کی بگڑی ہوئی تقدیر کو اللہ بنا دے گا اور اس کی زندگی ہمیشہ